بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 کا درس ہے۔ بڑی اہم آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ لوگ اور پتھر ہیں۔ لوگاں اب وہ میں بتاؤں گا کہ لوگ کیسے ایندھن ہوں گے، اب وہ اسی کی تفسیر۔ پہلے تو یہاں پر پہلا جملہ اے ایمان والے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ پاک خود چاہتا ہے کہ ڈریں ایمان والے ڈریں۔ آپ کے پاس ایمان ہے تو آپ بے خوف ہو جائیں، ایسا نہیں۔ اے ایمان والو، خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اس سے ایک عقیدہ یہ ملا کہ ہمارا عمل ہمارے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ، یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے، بلکہ اللہ پاک نے خود کو بھی بچانے کہا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانے کہا۔ اس کا مطلب اپنا بھی عمل صحیح رہنا چاہیے اور اپنے اہل و عیال کا بھی عمل صحیح رہے، یہ بھی ہماری رسپانسبلٹی ہے۔ ون سائیڈڈ زندگی گزارنے کا تصور اسلام میں نہیں، یہ ہے اصل۔ جو لوگ کہتے ہیں نا، جماعت کے لوگ خاص طور سے کہتے ہیں، ارے ان کا عمل ان کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، ہمارے باپ ماں مشرک ہو گئے تو کیا ہمیں بھی اس طرح کی جو حرکت کرتے ہو؟ بولتے نہیں، جب وہ رشتہ، ارے باپ ماں سے بڑا رشتہ دار کون ہو سکتا؟ بھائی بہن سے رشتہ دار بڑا کون ہو سکتا؟ تو اگر تم خود بچ رہے ہو جہنم کی آگ سے تو ان کو بھی بچاؤ، یہ رسپانسبلٹی ہے تمہاری۔ اللہ پاک فرما رہا ان کو ارے آپ جب بچ رہے ہیں تو کوشش کرنا ہے، بس وہ مطلب زور زبردستی نہیں کرنا، کوشش کرنا۔ نہیں بچ رہے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں آپ کی ذمہ داری جو ہے، جو بھی ذریعہ ہے وہ اپنانا۔ جب انسان کو بریانی نہ ملے تو کچھ تو ملے گا کھانے کے لیے، نہیں ملے تو روزہ رکھے گا، نہیں ملے تو مرے گا، مطلب ایک صورت تو بنتی نا کوشش کرنے کا۔ بیٹھے بیٹھے رہیں گے تو کہاں سے کھانا ملے؟ یہ ہے تو کوشش کرنا، یہ مراد ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، خود کو بچاتے ہو، یہ تو کوشش کرتے ہی ہو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ۔ اب ذرا سی یہاں پر تفسیر دیکھیے، علیکم حفظ النفس عن مطلق المہالک الدینیہ، دینی ہلاکت کی تمام تر چیزوں سے خود کو بچاؤ، یعنی دین میں تم ہلاک ہو جاؤ، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ آگے دیکھو کیسے، ان ارتکاب المعاصی والالتفات نحو المنکرات، یعنی معاصی کا ارتکاب کر کے، نافرمانی خدا کی نافرمانی کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی نافرمانی کا ارتکاب نہ کرو، اور منکرات کی طرف توجہ مت دو، جس سے اللہ پاک ناپسند کرے، جسے اس کی طرف توجہ نہ دو۔ اس سے آپ ایک طلاق کا بھی پہلو لے سکتے ہیں۔ اللہ پاک طلاق کو ناپسند کرتا ہے، لہذا اس کی طرف توجہ مت دو، اللہ پاک نے کہہ دیا۔ توجہ نہیں دینا جو چیز ناپسند ہے، اللہ اور اس کے رسول ناپسند ہے۔ جو چیز اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہو، ناپسندیدگی کا سبب، اس طرف توجہ مت دو، اگرچہ تمہارا نفس مائل ہے اس کی طرف۔ ارے آپ مطلب 1 پلیٹ کھانا کھانے کے اہل ہیں، حالانکہ اچھا کھانا 5 پلیٹ رکھا ہوا ہے، تو نہیں، آپ 4 پلیٹ کی طرف دھیان مت دو، آپ کا پیٹ جو متحمل اور برداشت کر رہا ہے اتنی کی طرف دھیان دو۔ ایک دم دنیاوی مثال بھی ہے۔ تو ایسے ہی اللہ پاک کہہ رہا ہے، جس سے ناپسند کرے اللہ اس کا رسول، ناپسند ہو، اس کی طرف توجہ مت دو، اگرچہ تمہارا نفس اس کی طرف مائل۔ واہ۔ وَأَهْلِكُمْ، اب اہلیکم کی اصل تفسیر، اہلیکم سے میں کون آتے، اہل و عیال میں کون آتے ہیں، یہ اصل کس کو بچانا، اپن کے ساتھ ساتھ کون ہیں، تو اس کی تفسیر دیکھیے۔ اے من فی حفظکم وحضانتکم من ازواجکم واولادکم عن الوقوع فی المہالک والفتن وانواع الآثام الموجبۃ للخذلان والحرمان۔
اہلیکم سے مراد جو حفاظت میں اور نگرانی میں پہلی، وحضانتکم اور تمہاری پرورش میں ہے. اب اس میں دو کو لایا، نگرانی میں کو من ازواجکم یعنی اپنی بیویوں کو بچاؤ. آج تو لوگ بیویوں کو بچائیں کیا، بیویوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دین ہمارے ہاتھ میں نہیں، دنیا کی سوچ ہے ہمارے ہاتھ میں، اس لیے ایسا ہو رہا. دین کی اگر سوچ ہوتی تو پاؤں کھینچتی نہیں بیوی، پاؤں ملتی. الحمدللہ، صحیح ہے کہ نہیں؟ آپ غور کیجئے، میں نے ایک روایت بتایا تھا حضرت علی کے حوالے سے. سخت بیمار تھی جب بارگاہ رسالت، مطلب حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو بہت سخت بیمار تھی. حضور کا ایک طریقہ رہتا کہ جب بھی کہیں جنگ سے یا باہر سے آتے تو سب سے پہلے اپنوں کی خیر لیتے، خاص طور سے حضرت فاطمہ کی اور حسن حسین کی. تو آپ جب آئے تو بہت بیمار تھی. اسی میں ایک روایت یہ بھی کہ یا رسول اللہ، مطلب اٹھ نہیں پاؤں گی، آپ کے ساتھ اگر کوئی ہے تو اندر نہیں آ سکتا، آپ آ سکتے ہیں. اتنی سخت بیمار تھی. ہم اس طرف جانا نہیں چاہ رہے تھے، اس میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بیماری کے عالم میں آپ کو رخصت ہے کہ آپ نماز جو ہے جیسے آپ چاہو پڑھ سکتے ہو. مسجد ہی جانا یہ ذمہ داری. اگر وضو کرنے میں آپ کی ہلاکت ہو، مطلب بیماری بڑھ جائے گی، بخار بڑھ جائے گا، تو تیمم کر لو. تیمم بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ تو اشارہ سے آپ نماز پڑھو. اب انہیں اختیار ہے، بیماری کا شریعت نے لحاظ کیا. تو حضرت فاطمہ اتنی بیمار ہے کہ وہ آ بھی نہیں سک رہی ہیں دروازے پر. تو اب ذرا غور کریں، ایسے عالم میں حضرت فاطمہ کی ذمہ داری خدمت کرنے کی بنتی ہے یا لوگ ان کی خدمت کرنا، یعنی خاص طور سے حضرت علی. لیکن نہیں، حضرت فاطمہ تو زہرا وضو کرتی ہیں ایسے عالم میں بھی. علی بار بار ٹوک رہے ہیں، اے علی تیرے نانا، اے تیرے ابو، اے فاطمہ تیرے ابو کی شریعت ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت ہے، رخصت ہے تیرے لیے، تم بیمار ہو اتنی، ارے تھوڑا ریسٹ کر لو تھوڑا. کہا نہیں میں بھی ہوش و حواس میں ہوں، آپ ٹینشن مت لیجیے، میں وضو کر لیا. نماز پڑھنے کی کوشش کر رہی. حضرت علی بار بار کہہ رہے، گزارش پہ گزارش، اللہ اللہ. شوہر ہیں، غور کریں آپ، یعنی انہوں نے بہت کوشش کی کہ تم مطلب بیمار ہو، تمہارے لیے رخصت ہے، شریعت رخصت دے رہی ہے. نہیں مانا، نماز پڑھ لی، توجہ دی، اب ہو گئی. اب نماز پڑھ لی تو اب تو کم سے کم ریلیکس کرنا چاہیے. لیکن نہیں، جیسے ہی بیٹھے رہی حضرت علی کو سونے دیا، کھانا پینا جو بھی ہے سونے دیا. جب سو گئی تو حضرت علی کا پاؤں دبا رہی جا. حضرت علی بوجھل کھڑے ہو گئے، یہ کیا کر رہی ہو، اتنی سخت بیمار ہو. ایک تو کتنی پریشانی سے میں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا کہ تم نماز پڑھی تو کتنی تکلیف ہوئی، اور یہ کیا کر رہی ہو. آپ کا ایک جملہ تھا، وہ حقوق اللہ تھے، یہ حقوق العباد ہے. جب مجھے تکلیف نہیں ہے تو آپ کو تکلیف کیوں ہو رہی. واہ، میں اللہ کی عبادت کی، اب اپنے شوہر کی اطاعت، اب دونوں اللہ کے رسول کا حکم ہے. یہ ہے پرورش. اے ایمان والو، خود کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. یہ تربیت تھی مصطفیٰ. خود بھی اپنے آپ کو کی ایسی حفاظت کیا آقا نے کہ مطلب مکہ کے وہ درندے لوگوں نے آپ کو سچا اور امین اور عفت مآب اور پاک باز کیا. درندے لوگ جو عیاش قسم کے لوگ تھے، ایسے لوگوں نے آپ کو اچھا کہا. سوچئے تربیت کیسی کی ہوگی مصطفیٰ جان رحمت. تو اسی آئینے میں آپ دیکھیں کہ اے ایمان والو، پہلے کہا ہے خود کو بچاؤ. اس پر غور کریں آپ. ہوتا کیا ہے، ہم باپ بن گئے یا ہم بڑے بھائی بن گئے تو کیا مطلب ہم اپنی اولاد پر یا اپنے بچوں پر اتیاچار کریں، اپنی خواہش کو تھوپے. نہیں، ہم پہلے اپنا اسٹیٹس عظمت و حرمت کے اعتبار سے جیسا بنائیں گے، آٹومیٹک اولاد ویسے ہی بنے گی، اور اسی اعتبار سے ہم اس کو ڈال سکتے ہیں. چھوٹی سی بات، ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم کیسے کہیں گے اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کے لیے. ہم خود سگریٹ پیئیں گے تو ہم کیسے کہیں گے کہ تم سگریٹ نہ پیو. ہم خود سوئے رہیں گے تو کیسے کہیں گے کہ تم سو مت. یہ ہے. تو اسی کی طرف اشارہ کہ اے ایمان والو، کہ خود بھی اپنے آپ کو پہلے بچاؤ. ہوتا نہیں ہے کہ جیسے دوسری روایتوں میں نہیں کہ جو تمہاری رسپانسبلٹی میں ہے، ذمہ داری میں ہے، اس کی حفاظت کرو. نہیں، اللہ پاک نے پہلے خود کو بچنے کا. خود کو بچاؤ گے تو ظاہر ہے جب خود کو بچاؤ گے تو اچھے ہوگے، اور اچھے ہوگے تو اچھا ہی اثر ہوگا جو بھی تمہاری رسپانسبلٹی میں، چاہے بیویاں ہو یا اولاد. کتنا بہترین فارمولا دیا ہے. عدل دیکھیے کتنا اچھا ہے، انصاف کتنا اچھا ہے. ایک چھوٹی سی بات اب شازیہ علمی سے قرآن کی بات کرتی ہے، اثر کیوں نہیں ہو رہا ان کی بولی پر.
خود کی حفاظت نہیں ہے، خود بالا لہرا رہی ہے، خود بے پردہ آ رہی ہے اور اسلام کی بات کر رہی ہے، جبکہ اسلام چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے بال چھپاؤ، چہرہ چھپاؤ، محرم کے سامنے بس صرف آؤ، غیر محرم کے سامنے مت آؤ، چیخ چیخ کر قرآن کہہ رہا ہے۔ تو جب خود احتسابی نہیں ہے، خود کا جائزہ نہیں ہے، وہ دوسروں پر کیا اثر ڈالتا ہے؟ یہ ہے ایسا۔ تو یہ ہوتا ہے قول و فعل میں ایکولی، دونوں میں ایکول اور دونوں میں یکسانیت ہوگی، تب ایک نئی دنیا اور شریعت کی دنیا اور صحیح دنیا سج سکتی ہے۔ اے ایمان والو، خود کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جو تمہاری نگرانی میں ہے اور تمہاری پرورش میں ہے۔ نگرانی میں بیویاں ہیں، پرورش میں اولاد ہے۔ کن سے بچاؤ؟ عن الوقوع فی المہالک والفتن، ہلاک کر دینے والی ہر چیزوں سے بچاؤ اور فتنے میں ڈالنے والی ہر چیزوں سے بچاؤ۔ وانواع الآثام الموجبہ، اور ان تمام گناہوں سے بچاؤ جو رسوائی اور حرمہ نصیبی کا سبب بنتے، بعد میں رسوا تمہیں نہ ہونا پڑے۔ میں ایک عبارت میں نے حضرت امام شافعی کے حوالے سے کبھی کہا تھا آپ لوگوں کو کہ کسی شخص نے اپنے آپ کو مطلب زنا کیا اور توبہ نہیں کیا، تو زنا یہ ایک مطلب حق ہوتا ہے، زنا یہ بندوں کا ایک حق ہے جس کے ساتھ ظلمن زنا ہوا ہے، رضا کے طور پر نہیں۔ رضا کے طور پر ہے تو پھر تو دونوں گرفت میں آئیں گے، اور اگر ظلمن ون سائٹڈ ہوا ہے تو یہ ایک حق ہے اس کا جس پر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی، وہ معاف کر بھی دے تو نہیں ہوتا، کیونکہ وہ چیز لوٹ نہیں سکتی۔ ظلمن ہوا ہے نا، معاف تو مجبوراً کرے گی وہ یا کرے گا، دونوں سائڈ سے ہو سکتا ہے، ادھر زانی یا ادھر زانیہ۔ تو حضرت امام شافعی کی طرف غالباً یہ روایت منقول ہے کہ جس نے ظلمن زنا کیا اور توبہ نہیں کیا تو ان کی نسلوں میں سے، خاص ان کی پیڑھیوں میں سے کسی نہ کسی کے ساتھ زنا ضرور ہوگا۔ کما تدین و تدان، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کا یہ بھی ایک مطلب ہے۔ تمہارے ساتھ نہیں ہوا، تمہاری اولاد کے ساتھ، تمہاری بیٹیوں کے ساتھ، تمہاری نواسیوں کے ساتھ، تمہاری کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور ہوگا اگر توبہ نہیں کیا۔ توبہ کر لیے تو ختم ہو گیا، توبہ کر لیے تو پھر تو اللہ تعالیٰ نے جب اصل کو مطلب بخش دیا ہے تو اب نسل کو سزا نہیں دے، اسی پر ٹھیٹ نہیں، اسی پر رہنا نہیں۔ اللہ پاک محفوظ کرے۔ تو یہ آیت کریمہ نے بڑا عمدہ عقیدہ دیا۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ سب سے امپورٹنٹ بات، میں بار بار اس جملے کو بول کر بڑا محظوظ ہو رہا ہوں، اپنے آپ کو بچاؤ۔ آج ہمارے سامنے چھوٹے لوگ، ارے انہوں خود نہیں اچھے ہیں، دوسروں کو کیا رابری کریں، یہ پہلا جملہ ہوتا۔ اگر کوئی پرسنل صحیح نہ ہو، ان کی کیا بات کر رہے ہیں جی، انہوں خود اچھے نہیں، وہ کیا ہمارا انصاف کریں گے۔ یہ ہے آج 4 سال گزر گیا نریندر مودی کو، پھر بھی آپ وزارت عظمیٰ کو قبول نہیں کر رہے ہیں کہ وزیر ہے، کہے کا وزیر ہے، اس طرح سے جملہ بول، کیوں؟ کرپٹ ہے۔ لیکن آج بھی دیکھیے ایک وزیر اعظم ہے منموہن سنگھ، اور آج بھی ان کی تعریف ہوتی ہے، انسانیت کے ناطے تعریف ہو رہی ہے، سمجھ رہے؟ تو انسان جو پرسنلی طور پر اچھا ہوتا، چاہے اسے عہدہ ہو یا نہ ہو، وہ مخلوق اس کی تعریف کرتی، چاہے کیسا بھی۔ کفر و ایمان اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو اچھا ہے وہ اچھا ہے، جو خراب ہے وہ خراب، پرسنلی طور پر۔ تو ایمان تو سب سے بیسٹ چیز ہے۔ ایمان والوں کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ پرسنلی طور پر اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ارے باپ رے! لہذا اب مومن کو جو ذمہ دار ہیں اور جو اپنے تحت رکھتے ہیں ذمہ داروں کو، بیویوں کو، بچوں کو، پوتروں کو اور غلاموں کو، کنیزوں کو، خادماؤں کو، یہ سب کو جو رکھتے ہیں، ان کا کتنا اچھا اور کتنا کیئرلی فل رہنا ضروری ہے زندگی میں، یہ آیت قرآنیہ نے بتا دیا۔ اے ایمان والو، پرسنلی طور پر اپنے آپ کو پہلے آگ کی ان تمام چیزوں سے بچاؤ جو کہ ہلاکت میں ڈالنے والی ہے یا فتنے میں ڈالنے والی، اور اپنی آل اولاد کو بھی بچاؤ، اپنی بیویوں کو بھی بچاؤ۔ واہ! اتقوا نارن، ای نارن، کون سی آگ؟ دیکھیے گا کون سی آگ، خود کو سے پاک کہہ رہے، اب خود کہہ رہے نارن وقودها الناس والحجارہ، ایسی آگ جس کو جلایا جائے گا، اللہ اجسام الانام والحجارہ، مخلوق کے جسموں سے، مخلوق کے جسم کو کاٹ دیا جائے گا اور اس کو جلاون بنایا جائے گا۔ واہ واہ واہ! یہ ہے اصل مراد، لوگوں کو کا ایندھن، لوگوں کو جو ایندھن بنایا جائے گا،
مطلب جو لوگ ہیں جو نہیں بچے، جو جہنمی لوگ ہیں، جہنم کو خود انہی لوگوں سے جلایا جائے گا. اور کس طرح جلایا جائے گا؟ تو کہہ رہے اجسام الانام، مخلوقوں کے جسموں کو الگ الگ کر کے، جیسے لکڑیوں کو کاٹتے ہیں نا ہم لوگ جلانے کے لیے. والحجارہ، اور پتھروں کو کس لیے؟ تاکہ داغا جا سکے. اور جسم کو کس لیے؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ جلتی ہے اور بہت جلد جلتی ہے. لکڑی جو ہے دھیرے دھیرے جلتی ہے، آپ غور کیے ہوں گے، لیکن جسم کا جو چرم ہے بہت جلد جلتی ہے، بہت جلد، چاہے کیسا بھی ہو. میں منٹوں میں ایک دم پورے ایک دم ختم، چونکہ بال رہتے ہیں جسموں میں، اور وہ ایسی چیز ہے جو اپنی طرف آگ کو آٹومیٹک کھینچ لیتی. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ایسی آگ سے جس آگ کا جلاون جو ہوگا وہ لوگوں کے جسم ہوں گے اور پتھر ہوں گے. وَذَلِكَ مِنْ شِدَّةِ حَرَارَتِهَا وَإِحْرَاقِهَا، اور لوگوں کے جسم جو ہیں اور پتھر جو ہیں اس میں بہت حرارت ہوتی ہے اور بہت جلد جلتا ہے. دیکھیں خود کہہ رہے ہیں حرارت بہت ہوتی ہے. آپ دیکھیے نا، اب ابھی اوپر چلے جائیں، پانی جب تک نہیں ڈالیں گے کم سے کم 12 بجے رات تک تو ایک دم آپ کا چھت جو ہے گرم رہے گا. تو یہ حرارت زیادہ دیر تک رہے گی، لوگوں کا جسم بھی زیادہ دیر تک بہت جلتا ہے. تو اسی دونوں کو اللہ پاک نے فرمایا کہ جلاون بنائیں گے. واہ واہ، مطلب ایک اللہ تعالیٰ تو جو جس کو بھی چاہے بنا سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے ہمارے لاجک کے حساب سے کیا ایسا بھی نہ سمجھنا کہ جیسے کہ دنیاوی آگ جلانے کے لیے ابھی 2 گھنٹے ہیں نا یار، کھانا بننے میں بھی دیر ہے، یہ ہے وہ، ایسا نہیں، یوں جل جاتا. تمہیں جلانے کے لیے دیری کی بھی ضرورت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جلاون جو ہے اللہ پاک کے نزدیک وہ چیز ہے جو آٹومیٹک اور بہت جلدی جلتی ہے. وہ مخلوق کے جسم ہیں اور پتھر ہیں. بخلاف سائر النیران فإن وقودها الحطب، دیگر آگ کے، جہنم کی آگ 2 چیز سے، ایک عقیدہ ملا، جہنم کی آگ کو لکڑیوں سے نہیں 2 چیز سے جلایا جائے گا، لوگوں کے جسم سے اور پتھر سے. ارے باپ رے باپ. برخلاف دوسری آگ کو، تو دوسری آگ کو لکڑیوں سے بھی جلایا جاتا ہے، لکڑیوں سے جلایا، تو وہاں لکڑیوں وغیرہ کا نہیں، جسم سے، مخلوق کے جسم سے. یا اللہ. وَمَعَ ذَلِكَ يُوَكَّلُ، اور اس کے ساتھ ساتھ سنو ایک بات اور، عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ، اس آگ پر فرشتے ہوں گے. سوال ہوتا نا جلائے گا کون؟ آٹومیٹک. تو ملائکۃ، فرشتے ہوں گے، یوقدونہا، جو انہیں جلائیں گے. وہم الزبانیہ، وہ جہنم کے داروں گے، وہ جہنم کے فرشتے. صفتہم، ان کی شان کیا، ان کی صفت کیا ہوگی، وہ کیسے ہوں گے؟ انہم غلاظ فی اقوالہم وحیاکلہم، وہ اپنی بولی میں بڑے سخت ہوں گے، اس طرح سے چلائیں گے، اپنی بولی میں بڑے سخت ہوں گے، اور اپنی شکل و صورت میں بڑی سخت ہوں گے. باپ رے باپ، دیکھتے ہی ہوا. لا یتعطی منہم الملائنۃ والملاطفۃ اصلا، ان سے نرمی کی امید کر ہی نہیں سکتے. ارے باپ رے، ملائنت نرمی، ملاطفت لطف، تو نرمی کی امید بالکل کر ہی نہیں سکتے. ایسے فرشتے کو اللہ پاک نے جہنم کی آگ تیار کرنے کے لیے رکھا ہے معمول. اور دوسری صفت شداد، وہ سخت ہوں گے، کس میں؟ فی البطش، پکڑنے میں. دنیاوی مثال میں چوہے بلی کا مسئلہ دیکھیں نا، یا بندر اپنے بچے کو کیسے پکڑتی، دوڑتی بھی اسی حالت میں. کمال ہے. خیر، تو پکڑنے میں سخت ہوں گے. ایسا نہیں یہاں تو پولیس پکڑ بھی لے تو دھکا دھکا دے کے یا ادھر ادھر کر کے بھاگوا بھوگ ہو سکتا، لیکن اللہ پاک کہہ رہا کہ شداد فی البطش، وہ پکڑنے میں بہت سخت ہوں گے. وہ عمومی تعذیب، اور عذاب دینے میں. باپ رے، لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے. کیسے؟ ای لا یتجاوزون عن امرہ سبحانہ فی عموم اوامرہ، یعنی جو بھی اللہ نے انہیں حکم دے دیا ہے اس سے تجاوز نہیں کریں گے. بل یمزونہا علی الوجہ المامور، جیسا حکم دے دیا ہے اسے کر گزریں گے. بلا فوت شیء منہا بعذر وشفاعت او شفقت او مروۃ، یعنی جو اپنے آپ کو نہیں بچایا ہے، بے توبہ مر گیا ہے، ان کے لیے کسی کی ریکویسٹ بھی قبول نہیں کریں گے. باپ رے، شفاعت بھی قبول نہیں ہوگی ان کے لیے. بے توبہ جو مر جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر.
اوہو بل یفعلون ما امرہم، بلکہ جو بھی اللہ انہیں حکم دے گا وہی کریں گے، ویفعلون ما یؤمرون، اور اسی طریقے پر کریں گے، خوفا من غیرتہ سبحانہ وغضبہ، اللہ کے غصے، اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی غیرت کا خوف کرتے ہوئے۔ اب آیت نمبر جو ہے 7 آ رہی ہے۔ آج مطلب اس آیت کریمہ سے کیا عبرت ملی ہے؟ ایک دو دن ہے ہمارے پاس شعبان، اس سے ایک بڑا مطلب ایک اٹریکٹیو پہلو ملا ہم سب کو۔ سب سے بڑا پہلو یہ ملا کہ ہم اپنے آپ کو پہلے شریعت کے آئینے میں ڈھالیں، اپنے آپ کو پرفیکٹ بنائیں، تو انشاءاللہ ہماری بیویاں بھی بات مانیں گی، ہمارے بچے بھی بات مانیں گے، اور ہمارے تحت جتنے بھی لوگ ہوں گے سب بات مانیں گے۔ نہیں تو پھر ہم کو جب تک طاقت ہے منوا سکتے ہیں، طاقت نہیں تو پھر وہی بڈھا کا لفظ سننا پڑے گا۔ صحیح ہے؟ لیکن آج بھی آپ تاریخ کو اٹھائیے اور اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ آج بھی بہت سارے ایسے بوڑھے ہیں جو الحمدللہ بڑے بڑے نوجوان اولاد ان سے ڈرتی ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بوڑھے ہیں بلکہ اس لیے کہ ریسپیکٹڈ ہیں، وہ پرفیکٹ ہیں، آل ان آل اچھے ہیں، وہ خود اچھے ہیں۔ اس سے ایک ذہن ملا کہ بندوں کو چاہیے کہ پرسنلی طور پر جو ہے جہنم کی آگ سے بچنے کی تعبیر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کی مکمل کوشش کرنی چاہیے، فتنے میں خود بھی مبتلا نہ ہو، ہلاکت کی چیزوں کو یوز نہ کریں، گٹکا یوز نہ کریں، اور مطلب یہ کہ ہوٹل بازوں میں کی طرح نہ رہیں، مطلب عیش و آرام کی چیزیں جس سے کہ مخرب الاخلاق پہلو، یعنی اخلاق کو خراب دینے والے پہلو ہوں۔ اس سے یہ بھی پہلو ایک نظر آیا، چلتے پھرتے جو ہے کہیں تھوک پھینک دیتے، اپنے گھر کے سامنے پھینکتے نہیں ہیں پان کے تھوک، اور دوسرے گھر کے سامنے ایک دم پھینک دیتے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں بھی چھوٹی چھوٹی ہیں لیکن لے کے جاتے ہیں وہیں تک۔ بہرحال ہر وہ چیز جو انسان کو پرسنلی طور پر اللہ کے نزدیک بھی گرا دے، خلق کے نزدیک بھی گرا دے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے، تب جا کر اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو یا اس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا۔ کیونکہ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا میں بچاؤں گا، بلکہ یہ کہا تو بچا پہلے اپنے آپ۔ بندوں کو ایک دم دے دیا، ایمان والوں کو دے دیا کہ تو بچا اپنے آپ کو۔ اب یہاں پر یہ بھی نہیں بول سکتے ہم مجبور ہے، نہیں، اللہ نہیں دیکھ رہا کہ تو مجبور ہے یا مختار ہے، اللہ تو سب دیکھ رہا ہے کہ مجبور ہو یا مختار ہو۔ تو جب اللہ نے کہا ہے تو آپ کو ایسے ہی ماننا جیسے کہ نماز کو مانتے ہیں، حج کو مانتے ہیں، زکوٰۃ کو مانتے ہیں۔ اللہ کا آرڈر ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، قوا انفسکم، خود کو بچاؤ، واہلیکم، اہل و عیال کو بچاؤ۔ دعا ہے پروردگار عالم سب سے پہلے ہم سب کو پرفیکٹ بنائے، ہم سب کو کامل توحید و سنت پر عمل کرنے والا انسان اور بندہ بنائے، اور اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق کے وسیلے سے جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ ہر وہ کام لے لے جس میں اس خدا اور اس کے رسول کی ہمیشہ کی ناراضگی سے محفوظ اور مامون فرمائے۔ اس آیت کریمہ کا مصداق بنائے، جو مقصد ہے پروردگار اس میں ہم سب کو کھرا اتارے، ہم سب کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرمائے، ہم سب کی آل اولاد کو، بیوی بال بچوں کو عزت و آبرو کے ساتھ جینا نصیب فرمائے، جو پریشانیاں ہیں دور فرمائے، جو مشکلات ہیں حل فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔